بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کا یہ بڑا ہی اہم بیان ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہم لوگوں کے فائدے کے لیے اس کو یہاں نقل کر رہے ہیں تاکہ لوگوں تک صحیح بات پہنچے اور ان کے علم میں صحیح بات آئے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہمارے معاشرے، ہمارے ملک اور خاص کر بر صغیر میں باقاعدہ ایک جشن اور ایک تہوار کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سارے ملک میں سیرت النبی اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کے برابر کوئی سعادت نہیں ہو سکتی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ کے مبارک تذکرے کو اس ماہ ربیع الاول کے ساتھ بلکہ صرف 12 ربیع الاول کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ 12 ربیع الاول کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اس لیے آپ کا یوم ولادت منایا جائے گا اور اس میں آپ کی سیرت اور ولادت کا بیان ہوگا۔ لیکن یہ سب کچھ کرتے وقت ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس ذات اقدس کی سیرت کا بیان ہو رہا ہے اور جس ذات اقدس کی ولادت کا یہ جشن منایا جا رہا ہے، خود اس ذات اقدس کی تعلیمات کیا رہی ہیں اور ان کی تعلیمات کے اندر اس قسم کا کوئی تصور موجود بھی ہے یا نہیں۔ تاریخ انسانیت کا عظیم واقعہ، اس میں تو کسی مسلمان کو شبہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا تاریخ انسانیت کا اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس سے زیادہ عظیم، اس سے زیادہ پرمسرت، اس سے زیادہ مبارک اور مقدس واقعہ اس روئے زمین پر پیش نہیں آیا۔ انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور ملا، آپ کی مقدس شخصیت کی برکات نصیب ہوئی۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ تاریخ کا کوئی اور واقعہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا، اور اگر اسلام میں کسی کی یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش سے زیادہ کوئی دن اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ اس کو منایا جائے اور اس کو عید قرار دیا جائے۔ لیکن نبوت کے بعد آپ 23 سال اس دنیا میں تشریف فرما رہے اور ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا، لیکن نہ صرف یہ کہ آپ نے 12 ربیع الاول کو یوم پیدائش نہیں منایا، بلکہ آپ کے کسی صحابی کے حاشے خیال میں بھی یہ نہیں گزرا کہ چونکہ 12 ربیع الاول آپ کی پیدائش کا دن ہے اس لیے اس کو کسی خاص طریقے سے منانا چاہیے۔ 12 ربیع الاول اور صحابہ اکرام، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کو اس دنیا میں چھوڑ کر گئے۔ وہ صحابہ اکرام ایسے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سانس کے بدلے اپنی پوری جان نچھاور کرنے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیار تھے۔ آپ کے جانثار، آپ کے فداکار، آپ کے عاشق زار تھے، لیکن کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جس نے اہتمام کر کے یہ دن منایا ہو، یا اس دن کوئی جلسہ منعقد کیا ہو، یا کوئی جلوس نکالا ہو، یا کوئی چراغاں کیا ہو، یا جھنڈیاں سجائی ہوں۔ صحابہ کرام نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اسلام کوئی رسموں کا دین نہیں ہے جیسا کہ دوسرے اہل مذاہب ہیں۔ ان کے یہاں چند رسومات ادا کرنے کا نام دین ہے، جب وہ رسمیں ادا کر لیں تو بس پھر چھٹی ہو گئی، بلکہ اسلام عمل کا دین ہے، اور یہ تو جنم روگ ہے۔ یہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ہر انسان اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں لگا رہے۔ کرسمس کی ابتدا کس طرح سے ہوئی تھی؟ یوم پیدائش منانے کا یہ جو تصور ہے یہ ہمارے یہاں عیسائیوں کے یہاں سے آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کرسمس کے نام سے 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 300 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آپ کے حواریین میں سے کسی نے یہ دن نہیں منایا۔ 300 سال کے بعد کچھ لوگوں نے بدعت شروع کر دی اور یہ کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منائیں گے۔ اس وقت بھی جو لوگ دین عیسوی پر پوری طرح سے عمل کر رہے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ تم نے یہ سلسلہ کیوں شروع کر دیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تو یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ یہ تو کوئی ایسی بری بات تو نہیں ہے، بس ہم اس دن میں جمع ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے، ان کی تعلیمات کو یاد دلائیں گے اور اس کے ذریعے سے لوگوں میں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اس لیے ہم کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے ہیں، چنانچہ یہ کہہ کر یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ کرسمس کی موجودہ صورتحال، چنانچہ شروع میں تو یہ ہوا کہ جب 25 دسمبر کی تاریخ آتی تو چرچ میں
ایک اجتماع ہوتا ہے، ایک پادری صاحب کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی سیرت کو بیان کر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اجتماع برخاست ہو جایا کرتا تھا۔ گویا کہ بے ضرر اور معصوم طریقے پر یہ سلسلہ شروع ہوا، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم پادریوں کی تقریر تو کرا دیتے مگر وہ خوش قسم کی تقریر ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نوجوان اور شوقین مزاج لوگ تو اس میں شریک نہیں ہوتے، اس لیے اس کو ذرا سا دلچسپ بنا دینا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے اس میں دلکشی ہو، اور اس کو دلچسپ بنانے کے لیے اس میں میوزک بھی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد موسیقی پر نظمیں پڑھی جانے لگیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ میوزک سے بھی کام نہیں چل رہا ہے، تو سوچا کہ اس میں ناچ گانا بھی ہونا چاہیے، چنانچہ اس میں ناچ گانا بھی شامل کر دیا گیا۔ پھر سوچا کہ اس میں کچھ تماشے بھی ہونے چاہیے، چنانچہ ہنسی مذاق کے کھیل تماشے شامل کیے گئے۔ چنانچہ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ وہ کرسمس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بیان کرنے کے نام پر شروع ہوا تھا، اب وہ عام جشن کی طرح ایک جشن بن گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ناچ گانا بھی اس میں موجود ہے، میوزک بھی ہے، شراب نوشی بھی ہے، اور جوا سٹے بازی بھی ہے۔ گویا کہ اب دنیا بھر کی ساری خرافات کرسمس کے اندر شامل ہو گئی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات وہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ کرسمس کا انجام اب آپ دیکھ لیجئے کہ مغربی ممالک میں جب کرسمس کا دن آتا ہے تو اس میں کیا طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے۔ اس ایک دن میں اتنی شراب پی جاتی ہے کہ پورے سال اتنی شراب نہیں پی جاتی۔ اس ایک دن میں اتنے حادثات ہوتے ہیں کہ پورے سال اتنے حادثات نہیں ہوتے۔ اس ایک دن میں اتنی عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے کہ پورے سال میں شاید اتنی نہ ہوتی ہو، اور یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے نام پر ہو رہا ہے۔ میلاد النبی کی ابتدا کس طرح سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات اور اس کی کمزوریوں سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ اگر اس کو ذرا سا شوشہ دیا گیا تو یہ کہاں سے کہاں بات کو پہنچا دے گا۔ اس واسطے کسی کا دن منانے کا کوئی اسلام میں تصور نہیں رکھا گیا۔ جس طرح کرسمس کے ساتھ ہوا، اسی طرح یہاں بھی ہوا کہ کسی بادشاہ کے دل میں ایک خیال آ گیا کہ جب عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں تو ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش کیوں نہ منائیں۔ چنانچہ یہ کہہ کر اس بادشاہ نے میلاد کا سلسلہ شروع کر دیا۔ شروع میں یہاں بھی یہی ہوا کہ میلاد ہوا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہوا اور کچھ نعتیں پڑھی گئیں، لیکن اب دیکھ لیں کہ بات کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ یہ در حقیقت ایک ہندوانہ جشن بن کر رہ گیا ہے۔ یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی الحمدللہ وہاں تک ابھی نوبت نہیں پہنچی ہے جس طرح عیسائیوں کے یہاں پہنچ چکی ہے۔ لیکن اب بھی دیکھ لو کہ سڑکوں پر کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شبہیں کھڑی کی ہوئی ہیں، کس طرح کعبہ شریف کی شبہیں کھڑی کی ہوئی ہیں، کس طرح لوگ اس کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، کس طرح اس کے چاروں طرف ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کس طرح چراغاں کیا جا رہا ہے، اور کس طرح جھنڈیاں سجائی جا رہی ہیں۔ معاذ اللہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کوئی جشن نہیں ہے، بلکہ جیسے ہندوؤں اور عیسائیوں کے عام جشن ہوتے ہیں اسی طرح کا کوئی جشن ہے، اور رفتہ رفتہ ساری خرابیاں اس میں جمع ہو رہی ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ سب کچھ دین کے نام پر ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پر ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ یہ سوچ کر کیا جا رہا ہے کہ یہ بڑے ثواب کا کام ہے، اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ آج 12 ربیع الاول کو چراغاں کر کے اور اپنی عمارتوں کو روشن کر کے اور اپنے راستوں کو سجا کر ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ دین پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں تو جواب دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو میلاد ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر چراغاں ہوتا ہے، اس طرح دین کا حق ادا ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر اس طریقے میں خیر و برکت ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس سے چوکنے والے نہیں تھے۔ وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہوتے۔